حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے چھٹے امام، آپ کے پاس ایک بزرگ آیا، آ کے کہنے لگے، آپ نے سوال کیا امام جعفر صادق نے ان سے، آپ نے فرمایا کہ بتائیں آپ کے ہاں ولی کسے کہتے ہیں، عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سادہ سی تعریف ہے اس کی کہ مل جائے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو اللہ کا صبر، اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کی، آپ بتائیں ولی کسے کہتے ہیں، آپ کے ہاں تعریف کیا کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو تعریف کی ہے نا، اگر اس تعریف کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے کتے اس تعریف کی صورت میں آتے ہیں کہ انہیں دے دو تو وہ کھا لیتے ہیں، نہ دو تو وہ مانگیں گے نہیں، صبر کرنے والے۔ یہ یہاں کے جانور، ہماری خانقاہ کے جانوروں کا یہ حال ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بتائیں، آپ بتائیں ولی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ملنے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مل جانے پہ وہ اسے تقسیم کر دیتا ہے، سخاوت کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دو موقف بنے کہ نہ ملنے پر شکر کیا ہے، اور شکر صبر سے بڑی نعمت ہے، شکر ادا کرنا۔ حالانکہ صبر بھی ایک نعمت ہے، تو نہ ملنے پہ صبر اللہ کی بارگاہ میں نعمت ہے، اس پہ ثواب ہے، اجر ہے۔ اور امام جعفر صادق فرما رہے کہ نہیں، نہ ملنے پہ وہ شکر کرتے ہیں، صبر کا انکار کیوں کیا؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے مرتبے کے لحاظ سے بات کی ہے، نہ کہ لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے۔ ان کا نہ ملنے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مل جانے پہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ مل جانے پہ تقسیم کر دینا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، نہ ملنے پہ شکر ادا کرنا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو مال کمایا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ حلال مال ہوگا یا پھر حرام مال ہوگا۔ اگر حرام مال ہے تو عذاب دینا ہوگا، اگر حلال مال ہے تو حساب دینا ہوگا۔ تو نہ ملنے پہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ بندہ عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، حساب سے بھی بچ جاتا ہے۔ عذاب بہت بڑی سزا ہے، لیکن جو حساب ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، چہرے پہ پسینہ ہے اور آپ کا کرتا مبارک پسینے سے تر ہے۔ عرض کیا ابا جان یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا کیفیت ہے، بتائیں آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے مال کو نکال کے دوسری جگہ جب منتقل کر رہے تھے تو غفلت کی وجہ سے، عوام کی غفلت کی وجہ سے اس مال میں سے ایک سوئی گر گئی۔ آج 11 سال ہوئے ہیں، اس سوئی کا حساب پورا ہوا ہے۔ ایسے ایسے عظیم لوگ جنہوں نے اپنا ہر چیز اسلام کے لیے فدا کر دیا ہو، قربان کر دیا ہو، اگر وہ بھی حساب دے رہی ہیں تو تیرا میرا کیا حال ہے؟ ہم غفور الرحیم پہ ٹھہرے رہے، ہم رؤوف الرحیم پہ ٹھہرے رہے؟ نہیں۔ اگر صحابہ کو حدیں لگی ہیں، ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا ہے، ان پہ دیواروں کو گرایا گیا ہے، انہیں زمین میں سنسار کیا گیا ہے، تو تیرا میرا کیا حال ہے؟ ہم کس کے بھروسے ہیں؟ شفاعت کبریٰ حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کب فرمائیں گے؟ جب یہ امت جہنم میں جا چکی ہوگی، پھر سجدہ ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال، اور وہ سجدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، وہ سجدہ اگر وہ سجدہ معراج کا سجدہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ 17,000 برس ایک سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم جس طرح نمازی ادا کرتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، سرکار کا سجدہ ایسا سجدہ نہیں ہوگا کہ سجدہ سر سجدے میں گیا ہے تو بس ختم ہو گیا، نہیں، وہ سرکار کا سجدہ ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھو، وہ کیسا سجدہ ہوگا کہ جس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔
وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ وہ معراج کا سجدہ کہ 17,000 برس گزرے، سرکار سجدے میں رہے اور اللہ سرکار پہ درود پڑتا رہا۔ اگر ایسا سجدہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ خود کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو سیدھے رستے لانے کی، اور